الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنہ واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم یا اہل النار لا موت و یا اہل الجنة لا موت خلود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لائی کتاب الرقاق ہے، اور کتاب الرقاق کی یہ جو حدیث پاک ہے حدیث نمبر 6295 ہے۔ یہ حدیث پاک کا مضمون آپ نے کئی بار سنا ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ایک بار اور سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جائے گا اور جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو دوزخی ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، سارا حساب جب کلیئر ہو جائے گا، عدلی بدلی والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، جس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جانا ہوگا وہ بھی ہو چکا ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو شروعات میں جہنم میں گئے ہوں گے، لیکن پھر اللہ کریم کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے پھر وہ گناہ کاٹ کر کے کئی صورتیں ہوں گی کہ لوگ جہنم سے نکل کر کے جنت کی طرف آئیں گے۔ تو جب سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جہنم میں ہو جائے گا، تو جنت اور جہنم کے بیچ ایک کوئی پکارنے والا کہے گا، ثم یقوم مؤذن بینہم، جنت اور جہنم کے بیچ ایک کوئی پکارنے والا پکار کر کہے گا یا اہل النار لا موت، اے جہنمیو موت نہیں ہے، و یا اہل الجنت لا موت، اے جنتیو تمہیں بھی موت نہیں ہے، خلود دونوں کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اب موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، وہاں موت نہیں ہے، نہ جنتی مرے گا اور نہ جہنمی مرے گا۔ اس پر ایک حدیث پاک اور سن لیتا کہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت موت کو چتکبر مینڈھے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سارا کچھ حساب کتاب ہو جائے گا، تو ایک مینڈھا بکری کے سائز کا ایک جانور ہوتا ہے، مینڈھا بکرا بکری کے سائز کا، اس مینڈھے کی صورت میں، اور وہ مینڈھا بھی کیسا ہوگا؟ چتکبرا ہوگا۔ چتکبرا مطلب سفید کالا کلر کا ہوگا، اور موت کو اس مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور کھڑا کر کے کہا جائے گا جنتیو کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سارے جنتی دیکھنے کے لیے گردنیں بلند کریں گے اور دیکھ کر کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ جی ہاں، جب آواز لگائی جائے گی نا جنتیو آ جاؤ باہر، تو جنتیوں کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ گھبرا جائیں گے کہ ہمیں جنت سے باہر آنے کو کیوں کہا جا رہا ہے، کہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا۔ پھر آواز لگائی جائے گی جہنمیو دروازوں کے پاس آؤ، تو وہ بڑے دوڑ کے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دروازوں کے قریب جانے کو کہا جا رہا ہے تو باہر بھی نکلنے کو مل جائے گا۔ تو بہرحال دونوں کی اپنی سوچ ہوگی۔ آئیں گے جنتی، جب آئیں گے اپنے دروازوں کی طرف تو فرشتے پوچھیں گے کیا یہ جانتے ہو اس کو کون ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے کچھ ایسا ہوگا کہ جنتی پہچانیں گے اس مینڈھا کو کہ یہ موت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ہوگا وہ مینڈھا، لیکن کچھ ایسا ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جنتی پہچانیں گے کہ یہ موت ہے۔
پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی دیکھنے کے لیے گردنیں اٹھائیں گے اور دیکھ کر کہ ہاں ہم بھی پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ اے جنتیوں تم بھی دیکھو، اور اے جنتیوں جہنمیوں دونوں مل کر کے دیکھو۔ جب دونوں دیکھیں گے نا تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس موت جو مینڈے کی شکل میں آئی ہوگی اس موت کو ہی ذبح کر دے گا، موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جب پھر کہا جائے گا اے جنتیوں ہمیشہ رہنا ہے، اب چونکہ موت ہی مر گئی، اور اے جہنمیوں تمہیں بھی ہمیشہ رہنا ہے چونکہ اب موت کو ہی مار دی گئی، یعنی موت ہی مر گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یعنی موت کو ہی مار دی جائے گی۔ اب جب موت ہی مر گئی نا تو موت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، موت کا ٹاپک ہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا سارے جنتی جو جنت میں رہیں گے الحمدللہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا الحمدللہ۔ اس کے بعد حدیث پاک دیکھیں، حدثنا، یہ باب بنا امام بخاری نے کہ بابو صفت الجنت والنار، یہ باب ہے جنت اور دوزخ کی صفت کے بیان میں، جنت اور دوزخ کی صفت، خوبیاں، کیسی ہوگی جنت، کیسی ہوگی جہنم، اس بارے میں امام بخاری نے حدیثیں لائی۔ پہلی حدیث پاک جو اس میں امام بخاری نے لائی، کہتے ہیں کہ قال النبی علیہ السلام اول طعام یاکل اہل الجنت زیادۃ قبض حوت۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جو سب سے پہلا کھانا کھائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کھانا جنت میں کھائے گا جنتی، وہ مچھلی کی کلیجی کا اضافی حصہ ہوگا، یعنی مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ مچھلی کی جو کلیجی ہے نا الحمدللہ، یہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں جا کر پہلا کھانا جو جنتی کھائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کی سبزی کھائے گا الحمدللہ۔ تو جنتی تو جنت میں رہیں گے۔ ایک کھانا آپ نے سنا کہ وہ سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، آپ نے سنا۔ جنت کے کھانے کے تعلق سے کافی روایتیں ہیں الحمدللہ، تو یہ سننا چاہیے تاکہ اس کے سننے کی برکت سے نا جنت کی طرف رغبت بنے، جنت کی طرف ذہن بنے، جنت کی طرف جانے کا خیال بنے، اور جنت کی نعمتیں سننی بھی چاہیے، بار بار ریپیٹ کر کے سننی چاہیے۔ کہ آدمی عموماً پیدائشی طور پر لالچی تو ہوتا ہے، لالچ ہوتی، آدمی مطلب کی طرف بڑھتا تو ہے، جہاں مطلب ہے تو آدمی بڑھے گا اس طرف، تو اسی لالچی پنا، اسی مطلب پرستی کی وجہ سے ایک بار یہ بھی ہو جائے کہ جنت بھی سن لیں اور جنت بھی یاد رہے، اور بھلے لالچ ہی کی صحیح جنت کی، آدمی عمل کی طرف، نیک عمل کی طرف اور ثواب کی طرف آئے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، جنت میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی قسم کے پھل پائے جاتے ہیں وہ سارے قسم کے پھل اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ جنت میں ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، میوہ بھی ہوگا، ہر طرح کا میوہ ہوگا جنت میں، جنت میں کھجور بھی ہوگا، جنت میں انار بھی ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے، میووں میں سے جو کچھ جنتی کا جی چاہے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ نے کئی بار سنا بھی ہے کہ جنتی خواہش کرے گا بس کہ یہ ہونا چاہیے، یہ خواہش اس کی ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی وہ ارادہ کہ فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگا الحمدللہ، فوراً حاضر ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ وقت لگ رہا ہے، کوئی توڑنے گیا ہے، کوئی پھل لینے گیا ہے، کوئی پھل توڑنے گیا ہے لا کے دے گا، ایسا نہیں، بلکہ آدمی کوشش کرے گا، یعنی جیسے ہی تمنا کرے گا، جیسے ہی ارادہ ظاہر کرے گا فوراً اس کے سامنے میوہ حاضر ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہو اور نہ روکے جائیں۔ جنت کا میوہ ایسا بھی نہیں کہ جو ختم ہو جائے کہ یار کل کھا لیا تھا آج نہیں بچا ہے، آج دن بھر کھا لیا اب نہیں بچا پھر آئے گا، ایسا نہیں، وہاں ختم ہونے والا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جنت میں ختم ہونے کا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، آدمی کھائے گا فوراً دوسرا حاضر رہے گا، کھائے گا فوراً تیسرا حاضر رہے گا، یعنی ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں کسی بھی چیز میں کہ یار نہیں اس کا اسٹاک ختم ہو گیا اب یہ نہیں بچا ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، نہیں ایسا کچھ نہیں، ہر چیز ہمیشہ الحمدللہ حاضر رہے گی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، جنت میں تو باغیچے، جنت کا نام ہی باغیچہ ہے، جنت کا معنی ہوتا ہے باغیچہ، گارڈن، تو جنت میں ساری نعمتوں کے ساتھ خاص بات تو باغیچہ ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے، اس کی جو شکل ہوگی نا پھل کی، وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا،
دنیا کی یاد آئے گی. جیسے مثال کے طور پر سیب ملا جنت میں, تو جنت کا سیب دیکھ کر یاد آئے گی کہ یار یہ تو دنیا میں بھی ایسے ہی تھا. اور پھر کہیں گے, دیکھ کر کہیں گے تو وہی رزق ہے جو ہمیں ملا تھا, اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا. نہیں تو دیا جائے گا نا, وہ صورت میں بس ملتا جلتا ہے. اور جہاں تک بات لذت کی ہے, مزہ کی ہے, تو دنیا کے سارے پھل مل کر کے بھی جنتی ایک پھل کی لذت کو بھی نہیں پا سکتے. مزہ الحمدللہ مزہ ہوگا. جنت کی پھل کی لذت یا جنت کی کسی بھی چیز کی لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. بس شکل و صورت دیکھنے میں جیسی ہوگی کہ دنیا میں جیسا پھل تھا ویسا ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور کئی صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے وہ رنگ اور شکل صورت میں تو جنت دنیا کے پھل کی طرح ہوں گے, لیکن ذائقے اس کے جو مزے ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا میں جتنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناموں کے. دنیا میں جنتی چیزوں کے صرف نام ہیں. جیسے آپ نے سنا نا کہ جنت میں میوہ ملے گا, انار ملے گا, کھجور ملے گا, تو یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف دنیا میں جو ہے نا یہ صرف نام ہے, حقیقت ان چیزوں کی جو ہے نا وہ جنت میں ہے. دنیا میں نام کا کھا رہے ہیں کہ ہم لوگ سیب کھایا, نام کا کھائے ہو, حقیقی سیب تو جنت میں ملے گا. انار کھائے, اچھا انار کھائے, یہ دنیا میں جو انار کھائے یہ برائے نام ہے, بس ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ نے انار کھایا. حقیقت کیا انار کی ہے یہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے. الحمدللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی میٹھا اور کھٹا اور کڑوا اور تلخ پھل ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو. دنیا کا سارا پھل جنت میں ہے, حتیٰ کہ جنت میں اندرائن بھی ہوگا. اندرائن کیا ہوتا ہے؟ یہ خربوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت کھٹا ہوتا ہے. یہ پھل بھی الحمدللہ جنت میں ہوگا. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے محبوب خدا کو ارشاد فرماتے سنا, اہل جنت میں سے کوئی جب بھی کسی پھل کو لے گا تو اس کی جگہ اسی کی مثل دوسرا پھل بھی حاضر ہو جائے گا. ابھی آپ نے پھل کھایا اور جیسے پھل اٹھایا دوسرا پھل وہاں پر حاضر ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک پھل کھانے کے بعد جنتی کو لگے کہ ارے تو ختم ہو گیا, نہیں, دوسرا حاضر ہے. حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ جنت میں پھل ہوں گے؟ دیہاتی نے آقا سے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, جنت میں ایک توبہ نامی درخت ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ. آقا فرماتے جنت میں ایک توبہ نامی درخت ہے جو جنت کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسا درخت ہے کہ ساری جنتوں کو وہ گھیرا ہوا ہے. اس دیہاتی نے عرض کی ہماری زمین کا کون سا درخت اس کی طرح ہے؟ آپ مثال دے کے سمجھا, ایگزامپل کیا ہے, یعنی جنت دنیا کا کون سا درخت اس کی طرح ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری زمین کے کسی درخت کی طرح نہیں ہے, وہ جنت کا درخت ہے. لیکن کیا تم ملک شام گئے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملک شام کے ایک درخت کی طرح ہے جسے جوزا کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی تنے پر اگتا ہے, پھر اس کی شاخیں پھیلتی رہتی ہیں. دیہاتی نے عرض کی اس توبہ درخت کی جڑ کتنی بڑی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے 4 سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس کی جڑ کے آس پاس چکر لگاؤ تو پورا ہونے سے پہلے ہی بڑھاپے کے سبب اونٹ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. 4 سال کی عمر کی اونٹ پر بیٹھ کر اس کے جڑ پہ چکر لگانا شروع کرو نا تو چلتے رہو گے کہ تمہارا اونٹ بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس کی جڑوں کی آخری تک نہیں پہنچ پاؤ گے. ایسی جڑیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اس نے عرض کی کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں. عرض کی انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا جتنا کالا کوا مسلسل 1 مہینے میں سفر طے کرے. ایک کوا 1 مہینے تک اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جتنے دیر میں جائے گا نا اتنا لمبا چوڑا جنتی انگور کا خوشہ ہوگا, جنتی انگوروں کا گچھا ہوگا. الحمدللہ. اس دیہاتی نے عرض کی انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کسی بکری کو کبھی ذبح کیا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا بکری ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دے کر کہا ہو کہ اس کی دباغت کر کے ہمارے لیے ایک ڈول بنا دو جس سے ہم اپنے مویشیوں کو سیراب کیا کریں.
اعرابی نے عرض کی جی ہاں، تب تو وہ ایک دانہ مجھے اور میرے گھر والوں کو سیراب کر دے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، اور تیرے خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا۔ اگر ایک دانہ جنت کا مل جائے نا تو خود بھی، گھر والے بھی، اور سارے خاندان والے کھا جائیں گے، اور سب کے سب الحمدللہ سیراب ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی۔ آقا فرماتے مجھے جنت دکھائی گئی۔ یقین مانے آقا کریم جنت میں جا کر کے بھی گھوم کے آئے ہیں، اور ایسے دیکھنے کی بات اگر ہے نا تو آقا نے کئی بار جنت کو دیکھا ہے۔ آقا یہاں کیا فرماتے دیکھے کہ ایک بار مجھ پر جنت پیش کی گئی، میں آگے بڑھا تاکہ اس میں سے ایک کھوشا لے کر تمہیں دکھاؤں۔ آقا نے فرمایا کہ میں چاہا کہ میں ایک کھوشا توڑ لیتا ہوں، پھر تمہیں دکھاؤں کہ کیا چیز ہے۔ پس میرے اور اس کے درمیان کچھ پردے آ گئے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس کی کوئی مثال بیان کر دیجئے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک دانہ اس بڑے ڈول کی طرح ہے جتنا تیری ماں نے کبھی نہیں بنایا ہوگا۔ اتنا بڑا ڈول جس کو کبھی لوگ اتنا بڑا نہیں بنائے ہوں گے، اتنے بڑے ڈول کی طرح جنت کی پھل کا ایک پھل ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ملک شام میں تھے کہ آپ کے سامنے لوگوں نے جنت کا تذکرہ شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا بلا شبہ جنتی انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ یہاں سے مقام صنعا تک کے فاصلے جتنا ہوگا۔ غور کیجئے، مقام صنعا یہ کافی دور ایک جگہ ہے مکہ شریف سے، یعنی مکہ سے صنعا تک کی دوری جو ہے اتنے بڑے بڑے جنتی پھلوں کے گچھے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جنتی پھل کی لمبائی 12 ہاتھ ہوگی، اس میں گٹھلی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، جنتی پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، چاہے آم ہو چاہے دیگر کوئی پھل ہو، پھل تو ویسا ہی ہوگا لیکن اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی، سارا کے سارا پھل جو ہے وہ گودا کا ہی ہوگا۔ جنتی انار کیا ہوگا؟ دیکھیں انار جو ہے نا، انار کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جنتی پھل ہے۔ جی ہاں، جنتی پھل جیسے کھیت میں آپ اگاتے ہیں دانے تو اس میں گیہوں کو کہا جاتا ہے جنتی ہے، تو ویسے انار کو بھی جنتی پھل کہا گیا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ جنتی انار کے تعلق سے دیکھیے عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ جنتی اناروں میں سے ایک انار کے آس پاس کئی لوگ جمع ہو کر اسے کھائیں گے۔ اچانک کسی اور چیز کا ذکر چھڑے گا، کوئی اور اسے طلب کرنا چاہتا ہوگا، تو وہ جس جگہ بیٹھا کھا رہا ہوگا وہ وہی اس کے ہاتھ میں پہنچا دی جائے گی۔ یعنی کہیں پر بھی آدمی بیٹھا ہے اور وہیں پر ان کی خواہش ہوئی کہ وہ جنتی انار ملنی چاہیے، تو جہاں ان کی خواہش ہوئی نا وہیں پر ان کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا۔ غور کیجیے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے، آپ کو کسی کو بولنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ وہ پھل آپ تک خود پہنچ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھی تو دیکھا کہ جنتی انار پالان لگے اونٹ کی طرح لمبے چوڑے تھے۔ الحمدللہ۔ اچھا، جنت میں پھل تو ہوا، آپ نے دیکھا کہ پھل کھائیں گے، آدمی کھائے گا بھی پیے گا بھی، پینے کی بھی ایک سے ایک چیز الحمدللہ جنت میں ہوگی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک کتابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آقا سے ایک نے پوچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہر جنتی شخص کو کھانے پینے اور ہم بستری اور شہوت میں اس کی قوم کے 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے بارے میں 100 آدمیوں کے برابر ہر چیز میں طاقت دی جائے گی۔ ایک جنتی 100 آدمی کے برابر طاقتور ہوگا قیامت کے دن جنت میں۔ اس نے عرض کی، جو سوال کیا تھا اس نے عرض کی جو کھاتا پیتا ہے اسے حاجت بھی ہوتی ہے یا رسول اللہ، جو کھاتا پیتا ہے اسے پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا جنت میں پیشاب پاخانے کا گھر بنا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حاجت پسینے سے پوری ہوگی۔ جنتی جو کھائیں گے پیئیں گے نا تو وہ پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پسینہ نکلے گا، جو کھال سے نکلے گی، پسینہ جو ہے وہ کھال سے نکلے گا، اور وہ پسینہ کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ دنیا کے پسینے بدبودار ہوتے ہیں لیکن جنتی کا جو خوشبو ہوگا نا وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، اور اس سے ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ خوشبودار پسینہ نکلے گا اور پسینہ نکل کر پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایک جنتی مرد کو 100 آدمیوں کے برابر شہوت اور کھانے کی طاقت دی جائے گی۔ جب وہ کھا چکے گا تو اسے شراب طہور پلائی جائے گی۔
جب وہ کھا چکے گا نا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک شراب طہور بھی ہے، پاک شراب. شراب طہور مطلب پاک شراب. اللہ کریم کی بارگاہ میں جنتیوں کو شراب طہور کھانے کے بعد پیش کی جائے گی، اور اس کی کھال سے مشک کی طرح خوشبودار پسینہ نکلے گا. پھر اس کی خواہش دوبارہ لوٹ آئے گی. جیسے ہی وہ پسینہ نکلے گا نا تو کھانے کی خواہش پھر ہوگی، پھر آدمی کھائے گا جنتی، پھر پسینہ نکلے گا، پھر ہضم ہو جائے گا. یوں الحمدللہ جنت میں چلتا رہے گا. حضرت سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رب کے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، بلا شبہ تمام جنتیوں میں سے ادنا ترین درجے کی جنتی کی خدمت میں 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. کتنے؟ 10,000 خادم. وہ بھی کس کے؟ جنتیوں میں جو سب سے نیچے درجے کا جنتی ہوگا، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا نا، اس کی خدمت میں 10,000 جنتی کھڑے ہوں گے. ہر ایک کے پاس 2 پیالے ہوں گے. پورے 10,000 جنتی جو ہوں گے نا ان کے ہاتھوں میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا. غور کیجئے، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا پیالہ لے کر کھڑے ہوں گے، اور ہر پیالے میں ایسا کھانا ہوگا کہ اس کی طرح دوسرے میں نہ ہوگا. آخری پیالے میں سے بھی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ کھائے گا جس طرح پہلے میں سے کھائے گا. یعنی پورے 10,000 خادم کے پاس 2 پیالوں میں الگ الگ کھانا ہوگا، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 10,000 خادموں کے ہاتھوں سے کھائے گا. چونکہ 100 آدمی کی خواہش دی گئی ہے نا، کھائے گا اور سب کے پیالوں سے کھائے گا. غور کیجئے کہ وہ کیا وقت ہوگا، اللہ کریم وہ عطا فرما دے. آخری پیالے میں بھی وہ کھائے گا، اور آخری میں بھی ویسی ہی خوشبو اور لذت پائے گا جیسے پہلے میں پائی ہوگی. پھر یہ سب کچھ خوشبودار ڈکار سے ہضم ہو جائے گا. جنتی نہ پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے. جنتی کے ناک میں بھی ریٹھ نہیں جمے گی، گندگی نہیں جمے گی، اور جنتی تھوکے گا بھی نہیں. اور جنتی آپس میں سارے کے سارے جو ہوں گے نا وہ بھائی بھائی ہوں گے. سارے جنتی آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. ایسے بھائی بھائی ہوں گے کہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تخت لگے ہوں گے بڑے بڑے، جیسے راجہ مہاراجہ کے تخت ہوتے تھے نا ویسے تخت لگے ہوں گے، اور تختوں پر بیٹھ کر کے دونوں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. اور یہاں تک کہ اچھا سارے جنتی تو آس پاس نہیں ہوں گے نا، کچھ جنتی دور بھی ہوں گے. اگر کوئی جنتی کو یہ خواہش ہوگی کہ مجھے وہ فلاں بھائی جو جنت میں اس سے ملنا ہے، تو جن کا ارادہ ہوگا ان کی تخت خود اڑے گی. ان کو اترنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، محنت نہیں کرنی ہے. جس تخت میں بیٹھے ہیں یہ تخت خود اڑے گی، اور اڑ کر کے جن سے ان کو ملنا ہے نا ان کے پاس جائے گی. اور جب ان کے پاس جائے گی تو ان سے ملاقات ہو کر پھر ان کو یہ واپس ان کے جنت میں لا کے چھوڑے گی. غور کیجئے کیا شان کی سواری ہوگی، اور کیا شان کی جنت ہے جو اللہ کریم نے بندوں کے لیے بنا کر کے رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں کسی پرندے کو دیکھ کر ابھی اس کی خواہش ہی کرو گے کہ وہ بھنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا. جنت میں پرندے بہت ہوں گے، جنت میں درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، تو اس میں پرندے بھی ہیں. تو اگر کوئی جنتی کسی پرندے کو دیکھے گا اور خواہش کرے گا کاش اس کا گوشت آ جائے، تو یہ خواہش کرے گا اور فوراً وہ جو پرندہ ہے نا وہ ذبح بھی ہو جائے گا، بھن کر کے ان کے سامنے پلیٹ میں حاضر ہو جائے گا. ان کو کہیں جانا نہیں ہے، اور بھن کر کے ان کے سامنے الحمدللہ حاضر ہو جائے گا. مروی ہے کہ جنت میں جنتی شخص کو کسی جنتی پرندے کی کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ بھنا ہوا الحمدللہ اس کے سامنے ہوگا. آقا نے فرمایا کوئی شخص جنت میں پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے دسترخوان پر بختی اونٹ کی مثل پرندہ اس طرح پیش ہوگا کہ نہ اسے دھواں پہنچا ہوگا اور نہ ہی آگ نے اسے چھوا ہوگا. مزے کی بات ہے کہ پکا ضرور ہوگا لیکن آگ نے نہیں پکائی ہوگی، دھواں نہیں لگا ہوگا. جیسے اجمل لذیذ سے لذیذ کھانا بنا لیکن ہوا کیا، دھواں لگ گیا. تو کیا ہوتا ہے یار، دھواں لگ گیا تو مزہ نہیں آیا، ہوتا ہے نا. لیکن جنتی کھانا پکے گا تو، لیکن آگ میں نہیں پکے گا. ایسی جگہ پکے گا کہ وہاں دھواں کی کوئی بات نہیں ہوگی، آگ کی تپش کی کوئی بات نہیں ہوگی. پکے گا صرف خدا کے حکم سے. خدا فرمائے گا پک جاؤ تو خدا کے حکم کے بعد نہ سبب کی ضرورت ہے، نہ آگ کی، نہ ماچس کی، نہ لکڑی کی. اللہ فرمائے گا پک جاؤ تو وہ پک کر کے جنتی کے سامنے حاضر ہو جائے گا. غور کیجئے اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھا ہے. اور نہ ہی آگ اسے چھوا ہوگا، وہ اس میں سے کھائے گا حتیٰ کہ سیر ہو جائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا. اچھا یہ بھی نہیں کہ کھا لیا تو پرندہ کم ہو گیا، یہ کھا بھی جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ وہ پرندہ اڑ بھی جائے گا. یعنی یہ جو کھا کے بچا رکھا ہوگا نا، ہڈیاں جو بھی گوشت وغیرہ بچا ہوگا، وہ دوبارہ پرندہ بن کر کے اڑ جائے گا.
یعنی پرندہ کا پرندہ بھی رہا اور جنتی الحمدللہ اس پرندے کی گوشت سے سیراب بھی ہو گیا. الحمدللہ کیا کمال ہے میرے رب کریم کی. حضرت سیدنا ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا زبیر بن محمد سے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان کہ انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا جنت میں تو نہ رات ہے اور نہ ہی سورج و چاند. جنت میں رات دن نہیں ہوں گی اور نہ ہی سورج و چاند. جنتی ہمیشہ نور میں رہیں گے. جنت میں کوئی اندھیرا پن نہیں ہے. جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اب اندھیرا ہے, ہمیشہ نور میں رہیں گے. ان کے لیے رات اور دن کی مقدار ہوگی. رات اور دن کی بس ایک ٹائم ہوگا کہ اتنے دن بعد, اتنے وقت بعد یہ, اتنے وقت بعد یہ, اور اس میں صرف ایک مقدار ہوگی. رات کی پہچان انہیں پردے لٹکائے جانے اور دروازے بند کیے جانے سے ہوگی, جبکہ دن کی پہچان پردے ہٹائے جانے اور دروازے کھولے جانے سے ہوگی. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ رات کا جتنا وقت ہوتا ہے نا, دن کا جتنا وقت ہوتا ہے, جب اتنا گزر جائے گا تو جنت میں پردے لٹکا دیے جائیں گے, پردہ ہو جائے گا. اب وہ پردہ لٹ گیا تو سمجھ لو کہ اب رات ہو گئی, اور جب رات کا جیسا وقت ہوتا ہے وہ گزر جائے گا تو پردے ہٹا لیے جائیں گے. جنتی سمجھ جائے گا دن ہو گیا. یہی دن رات ہے, ورنہ اندھیرا, کوئی ظلمت ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہر طرف نور ہی نور ہوگا. اچھا, پردے لگانے ہٹانے والے بھی الحمدللہ جنتی خدمت گزار حاضر ہوں گے. بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. جو جنتی ہے اللہ کریم اس کے لیے سارے انتظامات رکھ دے گا, ان کو اپنے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی. حضرت سیدنا حسن بصری اور سیدنا ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ کیا جنت میں رات ہوگی؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہیں ان میں رزق ہے صبح و شام. تو آقا نے فرمایا وہاں رات نہیں ہوگی, وہاں نور اور روشنی ہی ہوگی. اس میں صبح کو شام اور شام کو صبح پر ہی لوٹا دیا جائے گا. دنیا میں جن اوقات میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے ان میں ان کے پاس بارگاہ الہی سے تحفے آئیں گے اور فرشتے انہیں سلام کریں گے. دنیا میں جس وقت آدمی نماز پڑھتا تھا, جب نماز پڑھتا تھا, غور کیجئے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہونے والا. کیا لکھا دیکھیے حدیث پاک کہ دنیا میں جس وقت مومن نماز پڑھتا تھا, جنت میں جب وہ وقت پلٹ کر کے آئے گا, جب وہ ٹائم ریپیٹ ہوگا, اللہ کی طرف سے فرشتے تحفے لے کر آئیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں جو آپ نماز پڑھتے تھے نا, یہ اس کا تحفہ ہے. تحفہ لے کر جو فرشتے آئیں گے نا, وہ فرشتے اس جنتی کو سلام کریں گے. غور کیجیے. اچھا, وہ ایک بار نہیں, آدمی نماز پڑھا زندگی بھر, اور جب تک وہ جنت میں ہے تب تک رب کریم کی طرف سے روزانہ فرشتے آ رہے ہیں اور آ کر کے سلام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں. خدا تحفہ دے. غور کیجئے, یہ نمازی کی شان ہے. نمازی کی یہ شان ہے کہ نماز پڑھنے کے بدلے, نیکی کے بدلے میں جنت تو مل گئی, لیکن ابھی بھی نماز کا فائدہ ختم نہیں ہوا. 5 وقت دن میں نماز پڑھے, دن رات میں, تو یہ 5 وقت اللہ کی طرف سے جنت میں تحفہ پاتا رہے گا. رب کی طرف سے تحفے آ رہے ہیں. غور کیجئے کہ وہ جنتی کتنا خوش نصیب ہوگا. اور جنتی کا جو سب سے پہلا کھانا آپ نے سنا نا, اس پر 1-2 روایت سنیے. حضرت سیدنا صوبان بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا تو تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی یہودی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا, سارا کچھ تہ و بالا ہو جائے گا, یہ زمین لپیٹ دی جائے گی, تو لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین جب خراب ہو جائے گی, آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا, تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے. سارے لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں کھڑے ہوں گے. اس نے, یہودی نے عرض کی کہ سب سے پہلے پل صراط کون پار کرے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا فقراء مہاجرین, یعنی میرے مہاجر, وہ صحابی جو فقیر تھے, غریب تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, وہ سب سے پہلے وہی پل صراط پار کریں گے. اس نے پھر عرض کی کہ جنت میں داخلے کے بعد انہیں سب سے پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ جنتی جنت میں داخل ہو گیا, اس کے بعد سب سے پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا مچھلی کی کلیجے کے ٹکڑے, مچھلی کی کلیجے کے ٹکڑے سب سے پہلا کھانا دیا جائے گا. اس نے عرض کی اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ یہ پہلا تحفہ ہو گیا, اس کے بعد کیا کھانا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا آقا کریم نے کہ پھر ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا رہتا ہے. جنت میں بھی گھاس پھوس ہے
اور جنت میں بھی جانور چرتے ہیں، تو وہ بیل جو جنت کی گھاس پھوس میں چر کے بڑا ہوا ہے اس کو ذبح کر کے جنتیوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس نے پھر عرض کی کہ اس پر وہ پئیں گے کیا؟ کہ یا رسول اللہ جنتی بیل کا گوشت تو مل گیا، اب پئیں گے کیا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا سلسبیل نامی چشمے سے پئیں گے۔ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کو نہر سلسبیل کہتے ہیں۔ جی ہاں، نہر سلسبیل، اس کا پانی انتہائی لذیذ پانی ہے، تو جب یہ کھانے کو دیا جائے گا تو سلسبیل نامی نہر کا پانی بھی پینے کو دیا جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا سلسبیل، آقا فرماتے سلسبیل سے پئیں گے۔ جواب سن کر اس یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہودی تھا، اس کو چونکہ آسمانی کتابیں وہ بھی پڑھتا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا کہ الحمدللہ جنتی یہ ساری چیزیں پئیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا شاید تم گمان کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں کھدی ہوں گی، نہیں، خدا کی قسم وہ نہریں زمین کے اوپر بہتی ہوں گی۔ جنت کی نہریں زمین کھود کے نہیں چلتی، وہ الحمدللہ اوپر چلتی ہیں۔ اچھا، جنت کی 4 نہریں ہیں، یاد رکھیے گا۔ جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ 4 نہریں ہیں۔ آقا کریم حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ سیحان، جیحان، نیل اور فرات یہ سب جنت کی نہریں ہیں۔ نیل، دریائے نیل ابھی بھی ہے۔ نہر فرات یہ وہی نہر ہے کہ جس میں سے حضرت امام حسین کو پینے نہیں دیا گیا تھا، اس کے نام کا بھی ایک نہر جنت میں ہوگا۔ اور سیحان اور جیحان یہ 2، اور نیل اور فرات یہ 4 نہریں الحمدللہ جنت میں ہوں گی، اور اس سے جنتی پئیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا 4 نہریں جنت کی نہروں میں سے ہیں، نیل، فرات، سیحان اور جیحان، اور 4 پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، احد، کوہ طور، کوہ لبنان اور کوہ برقان۔ الحمدللہ، تو یوں الحمدللہ جنتی جو ہیں وہ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی۔ اس پر ایک آخری روایت آپ سنیں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ایک عورت آقا کے پاس آئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوئی تو وہاں ایک آواز سنی جس سے جنت جھوم اٹھی، اچانک مجھے فلاں لوگ نظر آئے۔ اس عورت نے 12 لوگوں کا نام لیا۔ اس سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر جہاد پر روانہ کیا ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان افراد کو اس حال میں لایا گیا کہ ان پر خاکی رنگ کا لباس تھا اور ان کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حکم ہوا کہ انہیں بیدخ نہر کی طرف لے جاؤ، چنانچہ انہیں لے جایا گیا۔ تو انہوں نے اس نہر میں غوطہ لگایا اور جب باہر نکلے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ پھر سونے کی کرسیاں لائی گئیں اور انہیں ان پر بٹھایا گیا۔ پھر ان کے سامنے سونے کا تھال لایا گیا جس میں تر کھجوریں تھی۔ وہ تھال جس کے سامنے بھی گیا اس نے تھال میں سے اپنی پسند کا پھل کھایا۔ اس لشکر میں سے ایک خبر دینے والا آیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یوں ہوا اور فلاں مجاہد شہید ہو گئے۔ اس نے بھی 12 افراد کا نام لیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو بلا لاؤ۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنا خواب اس آدمی کے سامنے بیان کرو۔ خواب سن کر اس آدمی نے عرض کی کہ معاملہ بالکل اسی طرح ہوا جیسا اس عورت نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی وہاں صحابہ شہید ہو رہے تھے اور یہاں یہ عورت خواب دیکھ رہی تھی، اور خواب کیا دیکھی کہ شہید بھی ہوئے اور شہید ہو کر جنت میں بھی گئے اور جنتی نہر میں غوطہ بھی لگایا، سارا بدن کا خون صاف بھی ہوا اور سونے کی کرسی پر بھی بٹھائے گئے اور جنتی پھلوں کا تشت بھی پیش کیا گیا۔ غور کیجئے کہ شہید جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نا، وہ شہید ہوتے ہی الحمدللہ وہ جنت میں بھی داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو آج کے درس کی حدیث پاک ہے، حضرت عمران بن حسین آقا کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا۔ نبی ارشاد فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں اکثر غریب لوگوں کو دیکھا۔ آقا فرماتے میں نے جنت کے اندر کا معائنہ کیا، دیکھا تو جنت کے اندر اکثر فقیر اور غریب لوگ تھے۔ اور آقا فرماتے ہیں وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور میں دوزخ کو بھی دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرُهَا أَهْلُهَا النِّسَاء، تو میں نے اکثر اس میں عورتوں کو دیکھا۔
جنت میں اکثر غریب اور فقیر لوگ، اور جہنم میں جو ہے نا وہ اکثر لوگ ان کی ہے جو عورتوں کی تعداد ہے۔ اور حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قمت علی باب الجنہ، آقا فرماتے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور فکان عامۃ من دخلها المساکین، آقا فرماتے میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، جنتی جنت میں جا رہے تھے، تو اکثر جو جنت میں جا رہے تھے نا اس کو میں دیکھا کہ وہ مسکین لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ اصحاب الحد محبوسون، اور جو مالدار لوگ ہیں انہیں دروازے کے پاس روک دیا گیا ہے، غریب لوگوں جاؤ، اور امیروں کو روک دیا گیا ہے۔ اور غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الی النار وقمت علی باب النار، اور علاوہ اس کے کہ جو دوزخی لوگ ہیں انہیں دوزخ میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقمت علی باب النار، آقا فرماتے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کو کہا گیا تو میں دوزخ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں تو کہ کون لوگ جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے کہ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، کہ اکثر جس کو میں نے دیکھا کہ جہنم میں جا رہی ہیں وہ عورتیں ہیں۔ غور کیجئے، یعنی یہ دو حدیثیں اکٹھی امام بخاری نے لائی، یہ واقعی میں یہ بتانے والی ہے کہ جو غریب ہیں نا وہ جنت میں پہلے جائیں گے، جو غریب لوگ ہیں جنت میں پہلے جائیں گے۔ اور جہنم میں جانے کی بات آئی تو عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور مردوں میں جنت میں پہلے غریب اس لیے جائیں گے کہ غریبوں کے پاس حساب کتاب کم ہوگا۔ دنیا میں جو جتنا زیادہ امیر ہے نا، یہ دنیا میں جتنے رجسٹر بناتے ہیں اپنی نا کاپیاں بناتے ہیں مال و دولت کی، یہ سارا کچھ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ ایک غریب کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی ڈائری ہوتی ہے، کون سا کیا ہوتا ہے؟ آج کما لیے کل پھر کیا کھائیں گے پتہ نہیں، کل کیا کھا لیے پرسوں کیا کھائیں گے پتہ نہیں، کوئی تو حساب ہوتا نہیں نا ان کے پاس، جتنا کمایا کھایا آگے بڑھا۔ تو جن کے پاس زیادہ کمائی کا معاملہ نہیں ہے، جن کے پاس غربت کی زندگی ہے، الحمدللہ قیامت کے دن وہ جلدی جنت میں جائیں گے کہ حساب جلدی ہو جائے گا۔ اور جن کے پاس دولت زیادہ ہے ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا، جنت کے دروازے پہ انہیں روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا حساب دو پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، یعنی جو حاکم ہیں ان کا بھی حساب ہوگا کہ آپ اپنی حکومت میں کتنا کیا کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا تو بڑا پریشان حال کہیں جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور اتنے پریشان حال کہاں جا رہے ہیں؟ بولے 12 سال لگ گئے مجھے حساب دینے میں، ابھی جا رہا ہوں جنت کی طرف۔ کتنے سال لگ گئے؟ 12 سال سے میں نے اپنی جو حکومت چلائی تھی، جو میں نے لوگوں پر حکومت کیا تھا نا، 12 سال لگ گئے۔ وہ 12 سال کے بعد اب میں حساب سے فارغ ہوا ہوں، اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میرا سارا حساب کلیئر نکلا، اب اللہ نے مجھے جنت کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ غور کی، جب حضرت عمر کے ساتھ یہ حال ہے تو جس کے پاس جتنی دولت زیادہ ہے نا قیامت کے دن حساب بھی ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت بری چیز ہے، دولت ہے اچھی چیز۔ اگر آپ کا حساب اچھا ہے، کمائی حلال کی، حلال کمایا حلال خرچ کیا تو حساب کلیئر ہوگا، اور حساب اگرچہ ٹائم لگے گا لیکن کلیئر رہے گا، اور جب کلیئر رہے گا تو الحمدللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک دیکھیں، حدثنا معاذ ابن اسد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن عطا بن یسار عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ یقولون لبیک ربنا وسعدیک۔ جنت میں جب سارے جنتی چلے جائیں گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ اللہ کریم سارے جنتیوں کو پکارے گا۔ اللہ پکار کے کہے گا اے جنتیو، تو سارے جنتی کہیں گے لبیک وسعدیک ربنا، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ کریم جنتیوں سے پوچھے گا، فیقول پوچھے گا حل ردیتم، اے جنتیوں کیا تم لوگ خوش ہو؟ اللہ پوچھے گا۔ غور کیجئے کتنی لطف والی بات ہوگی کہ رب کریم رب ہو کر کے اپنے جنتی بندوں سے پوچھے گا جنت میں جانے کے بعد کیا تم لوگ خوش ہو؟ فیقولون، تو جنتی کہیں گے وما لنا لا نردا وقد آتیتنا ما لم توت احدا من خلقک، اے میرے رب کریم ہم کیوں خوش نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ جنتی جو ہے نا کیٹیگری ہوگی، اس کے درجے ہوں گے، کوئی بڑی جنت میں کوئی چھوٹی ایسا ہوگا، لیکن قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہر جنتی کو یہ سوچ دی جائے گی کہ جتنا تمہارے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر جنتی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ میرے پاس ہی ہے۔ تو جب اللہ پوچھے گا خوش ہو، تو سارے جنتی عرض کرے گا مولا تو نے اتنا دیا کہ کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے، ہم خوش نہ ہو تو کیا ہوں۔
تو اللہ پھر دوبارہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا فَأَنَا أُوتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ فرمائے گا کہ جتنا جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اس سے کچھ بڑا دینے والا ہوں، اس سے بھی کچھ بڑا دینے والا ہوں۔ تو سارے جنتی چوکنا ہو جائیں گے کہ اتنا کچھ ہے، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ کچھ۔ قالوا یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، سارے جنتی کہیں گے مولا اس سے بھی افضل کیا چیز ہے، کہ مولا اس سے بھی افضل کہ ہمارے پاس جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس سے بہتر تو کیا دے گا؟ تو کون سی چیز ان چیزوں سے بہتر ہے؟ دیکھیے اللہ کریم فرمائے گا فَيَقُولُ أُحِلُّ لَكُمْ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی نازل کر دی ہے، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہوئی کہ میں نے اپنی رضامندی تم لوگوں کو دے دیا ہے، اور ایسی رضامندی دیا ہے کہ آج کے بعد کبھی ناراض تم سے نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ رب کریم ہے، کب ناراض ہو جائے؟ جو مالک ہے تو مالک ہے، دے رہا ہے، ناراض ہو گیا بھگو، لیکن رب ہے، رب کریم ہے، رب کریم جنت بھی دے گا، اور جنت میں دے کر کے اللہ کریم سارے جنتیوں کو یہ بھی فرمائے گا کہ تمہیں نکالا نہیں جائے گا، ہم تم سے ایسا راضی ہوئے ہیں کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی دولت ہوگی، واقعی میں بڑی دولت ہوگی کہ اللہ کریم ناراض ہونے والی بات الحمدللہ ختم فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جنتی عمل کرنے والوں میں اپنا نام شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔